ابلیس بنی نو انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے جبکہ جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد اس کو بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے کر دی گئی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور، عقل اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں میں شیاطین جن اور شیاطین جننی کے ملاپ سے شیاطین بچے جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح ابلیس کی اولادوں میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ان پر پھیل گئی۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ کوئی انسانوں میں زنا کاری کو عام کرتا، کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلاتے، اور کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے۔ اسی طرح شیاطین کی اولادیں اور خاندان کی تعداد لاتعداد ہے جو انسانوں کو گناہوں میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہو گیا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ اس متعلق حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں مشہور واقعات بیان ہوئے ہیں، جو کچھ یوں ہیں۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل کے آ رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا آدمی اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیا کرتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔
میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان تک پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ سلام پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں کافر ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو قرآن کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے حامہ، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وفات پا گئے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا کہ حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے، خواہ وہ خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بیوی آسیہ ہو یا کسی گناہ گار کے گھر پیدا ہونے والا نیک صفت انسان ہو۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔